بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ڈاکٹر جس کی عمر 65 برس تھی، یہ کہتے سنا کہ میں ڈاکٹر ہوں، میری اہلیہ ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا اور بہو بھی ڈاکٹر ہیں۔ 1994 میں شوگر ہوئی۔ شوگر نے 2005 میں ہارٹ کا مریض بنایا۔ اب کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر زندگی سے مکمل مایوس ہو چکا تھا۔ تب علاج بالغذا کا نسخہ ہاتھ لگا۔ میں چند قدم چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اب 5 کلومیٹر روزانہ واک کرتا ہوں، صحت مند زندگی گزار رہا ہوں۔ اب مجھے اپنی ساری سائنس اور ساری تعلیم جہالت محسوس ہوتی ہے، جس نے مجھے صحت مند زندگی کی بجائے شوگر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ اب ہم آپ کو علاج بالغذا کا مکمل شیڈول بتاتے ہیں۔ ناشتہ: فروٹ چاٹ 600 گرام، تمام پھل کھائیں، آم، تربوز، خربوزہ سمیت کوئی پرہیز نہیں۔ فروٹ چاٹ مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر فروٹ چاٹ میں کریم بالکل نہ ڈالیں۔ قہوہ پئیں۔ چائے سے کم 40 یوم تک مکمل پرہیز کریں۔ دن 12 بجے تک فروٹ سے ہٹ کر کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ ڈرائی فروٹ کھا سکتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا: کچی سبزیاں ہلکی سی ابال لیں، ٹماٹر، کھیرا، پیاز، پودینہ ذائقے کے لیے کوئی ایک آدھ فروٹ ڈالنا چاہیں ڈال لیں۔ سرکہ اور مسالہ بھی اچھا ذائقہ حاصل کرنے کے لیے ڈال لیں۔ سلاد بنائیں۔ 65 سے 70% بھوک اسی سے ختم کریں۔ 30% کے لیے کھجور یا شہد کے ساتھ جو کا دلیا بنا کر کھائیں۔ نمکین دلیا بھی بنا کر کھا سکتے ہیں۔ شام کا کھانا: اوپر درج کیے گئے طریقہ کار کے مطابق سلاد تیار کریں۔ 60% بھوک اسی سے مٹائیں۔ باقیہ روٹی بھی کھا سکتے ہیں۔ روٹی کے لیے آٹا بنانے کی ترکیب: 400 گرام جوں کا آٹا، 400 گرام باجرے کا آٹا، 200 گرام گندم کے آٹا کو مکس کر کے روٹی بنائیں۔ یہ روٹی دوپہر کو اگر دلیا نہ بنا سکیں تو دوپہر اور شام کو یہ روٹی بنا کر کھائیں۔ 5 سال سے کم شوگر کے مریض کو 1 ہفتے بعد شوگر کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ 10 سال تک کے مریض کو 21 دن کے بعد خود بخود شوگر کی دوائی چھوڑنی پڑے گی۔ ابتدائی ایام میں آپ اپنی ادویات ترک نہ کریں، دوائی بتدریج کم کرتے جائیں۔ 21 دن میں دوائی مکمل چھوڑ دیں۔ اگر کسی مریض کا شوگر لیول پہلے 3-4 دن میں ہی کم ہو جائے تو وہ ادویات پھینک دے، بس علاج بالغذا پر ہی توجہ دیں۔ سالن بنانے کے لیے ابتدائی 40 دن زیتون کا تیل استعمال کریں، پھر سرسوں کا اصلی تیل پکا کر رکھ لیں، اس میں سالن تیار کریں۔ احتیاط و پرہیز: آپ تمام فروٹ اور اصلی شہد کھا سکتے ہیں۔ بیکری کی تمام چیزوں سے بچیں۔ دودھ اور اس سے بنی تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ برائلر مرغی سے مکمل پرہیز کریں۔ سرخ مرچ کم سے کم استعمال کریں۔ خالص گندم کی روٹی، چاول اور آلو بھی چینی کی طرح ہی ہیں۔ 100 گرام چینی سے جس قدر گلوکوز حاصل ہوتا ہے، اسی طرح 19 یا 20 کے فرق سے گندم اور چاولوں میں موجود گلوکوز بھی جسم میں داخل ہوتا ہے۔ تب آپ سوچتے ہیں کہ احتیاط بھی کر رہے ہیں، مگر شوگر کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ حالانکہ گندم چاول کے استعمال سے آپ کی احتیاط و پرہیز باقی نہیں رہی۔ 40 دن ان سے مکمل پرہیز رکھیں۔ 40 دن کے بعد کبھی کبھار بھوک کا 30% روٹی چاول استعمال کر سکتے ہیں۔ میسر ہو تو ڈرائی فروٹ، بادام، مونگ پھلی، خشک چنا، خوبانی اور انجیر ضرور کھائیں۔ چند اضافی تجاویز: ہنزا قہوہ، یہ بوٹی چلاس کوہستان گلگت میں وافر مقدار میں موجود ہے، اس سے قہوہ بنائیں۔ ہلکا سا لیموں نچوڑیں، عرق گلاب خالص ڈالیں، قہوہ تیار ہے۔ یقین مانیں زبردست خوش ذائقہ اور ہاضم ہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے لیے مفید قہوہ ہے۔ آپ چائے بھول جائیں گے، اسے منگوائیں اور استعمال کریں۔ چائے کا آدھا چمچ کلونجی اور آدھا چمچ میتھی دانہ بھگو کر رکھیں، صبح نہار منہ استعمال کریں، بہت مفید ہے۔ کوشش کریں 40 منٹ پیدل ضرور چلیں۔ 111 بار ہر روز یا اللہ یا کویو پڑھیں۔ پانی پر دم کریں اور پیتے رہیں تاکہ جسمانی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت:
21 بار پڑھیں، پانی پر دم کریں اور پئیں، شوگر پر بہترین فرق پڑے گا۔ آپ جب صحت مند ہو جائیں تو خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے رہیں، اور بندہ ناچیز کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ تحریر ضرور شیئر کریں اور دیگر گروپس میں بھی شیئر کریں، کیا خبر کسی بھی شخص کو اس موذی مرض سے نجات مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔